أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اہل یثرب تم واپس لوٹ جاؤ، تمہارے لیے اب کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا. یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. وما هي بعورة، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر وہ جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرنا چاہتے تھے. وہی غزوہ احزاب کا واقعہ چل رہا ہے کہ جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال لیا، سامنے خندق تھی، دوسری طرف کفار کا لشکر بھی آ گیا، تو اب یہ جو منافقین تھے ان کے لیے ظاہر جہاد کے اندر جانا سب سے مشکل کام تھا. اور اس دفعہ جہاد ظاہر ہے جو مدینہ کے اندر رہ کر لڑ رہے تھے، تو ان کے لیے کوئی اس طرح کا بہانہ نہیں بن رہا تھا. اس لیے جب انہوں نے دوسری طرف اتنا بڑا لشکر دیکھا اور کہا کہ اب جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوگی، لہذا اپنی جان بچا کر کسی طرح یہاں سے جو ہے وہ نکل جائے. کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ سوچتا ہے اور وہی چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے اپنے باقی لوگوں سے کہا جو منافقین تھے کہ آپ جو واپس لوٹ جاؤ. اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ ہمارے جو گھر ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں. حالانکہ واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی احکامات جو ہے وہ کیے ہوئے تھے، اقدامات کر کے آئے تھے کہ عورتیں اور بچوں کو جو ہے وہ ایک جگہ، ایک محفوظ جگہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، وہاں پر جو ہے باقاعدہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ جو ہے وہ آ کر بہانے بنا رہے تھے اور جنگ سے جو ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور اگر دشمن ان پر جو ہے وہ اس طرف سے گھس آتا اور پھر ان سے جو وہ ارتداد کا یعنی فتنے کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا، لَآتَوْهَا، تو وہ اس کی بات کو جو ہے وہ مان لیتے. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ نہیں ٹھہرتے مگر تھوڑی دیر. مراد یہ کہ اگر کفار ان کے اوپر غالب آ جاتے اور ان کو کہتے کہ واپس جو ہے وہ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ، تو جو منافقین تھے ظاہر ہے ان کے دل میں ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، ان کے دل کے اندر وہ منافقت کی تھی. تو اس لیے وہ بغیر سوچے سمجھے بھی جو ہے وہ منافقت کے واپس جو ہے وہ کفر کی طرف لوٹ جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنا فائدہ اور اپنی جان بچانے کا سوچنا تھا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ جب وہ میدان جنگ میں جو وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ اپنے وعدے کے بارے میں جو ہے وہ باز پرس کرے گا، پوچھے گا. یعنی اس سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ کر، اور یہ کہ ہم جو ہے کفار کے مقابلے میں لڑیں گے اور جب بھی موقع ملے گا تو پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور جب ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. لیکن جب یہ جنگ
جنگ کا موقع آیا، جب لڑنے کا موقع آیا، تو اس وقت انہوں نے جب طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کو موت سامنے نظر آ رہی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بہانے بنا رہے تھے کہ کسی طرح ہماری جو ہے وہ جان بچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ان کو کہ جو بھی کوئی وعدہ کرے گا تو اللہ اس وعدے کے بارے میں پوچھے گا، کہ چاہے کسی طرح کا بھی وعدہ ہے، کوئی بھی انسان ہے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر اس سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے فلاں موقع پر یہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو آیا پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اب کہہ دیجیے ان سے کہ ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں بھاگنا اگر تم بھاگ بھی جاؤ گے، یعنی موت سے بھاگنا، بالقتل یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں تم فائدہ اٹھاؤ گے مگر تھوڑا سا، یعنی اگر تم یہاں سے چلے بھی جاؤ گے، یعنی یہاں سے راہ فرار اختیار کر بھی لو گے، تو یہ مت سمجھنا کہ جب تم موت سے بھاگ جاؤ گے یا قتل سے بھاگ جاؤ گے، اور اگر دنیا کی زندگی گزارو گے بھی تو چند ایک جو ہے وہ گھڑیاں ہوں گی، تھوڑا سا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ موت آنی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے یہ جو موت کا اللہ تعالیٰ نے جو لمحہ جو وقت لکھا ہوا ہے وہ ہر ایک کے اوپر آنا ہے، چاہے کوئی مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جائے، کتنی بھی مضبوط جگہ ہو، لیکن ظاہر ہے جس کو موت آنی ہے تو وہ آ کر ہی رہے گی، جو اس کا وقت مقررہ ہے تو اس کو اس وقت پر جو ہے وہ موت آ کر رہے گی۔ اس لیے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ بھاگنا تمہیں جو وہ کوئی فائدہ نہیں دے، جو میدان جنگ سے بھاگے گا، موت سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو موت ایک نہ ایک دن اس کو آ کر رہے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، جس جگہ لکھا ہوا ہے، جو اس کا وقت مقررہ ہے، وہ جو ہے وہ اس کو آ کر رہے گا۔ لہٰذا دنیا کی زندگی کے پیچھے وہ یہ مت سمجھے کہ میں دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگوں گا اور جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، تو اگر فائدہ اٹھائے گا بھی تو تھوڑا سا فائدہ ملے گا، لیکن پھر بالآخر جو ہے اس کو موت آنی ہے۔ اسی آیات کے اندر ہمارے لیے جو پیغام ہے کہ انسان کو، اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ منافقت چھوڑ کر خالص اسلام کے راستہ کو اختیار کر، خالص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننا۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر مشکل وقت آئے تو وہاں پر انسان جو ہے وہ پیچھے بھاگ جائے، اور جہاں پر بھی آسانی ہو تو وہاں پر جو ہے وہ آگے آ جائے اور وہاں پر جو ہے بڑی بڑی باتیں کرے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر بھی ظاہر ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس دور کے اندر وہ منافقین تھے کہ جن کا عقیدہ یہی تھا، لیکن ایک ہے عملی منافق کہ جس کا ایک شخص جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس وقت وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ عملی طور پر منافقت کر رہا ہے۔ جس طرح اگر ایک انسان کہے کہ نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اچھے کام کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور لوگوں کو بھی تلقین کرے، لیکن جب وہ موقع آئے تو اس وقت وہ خود بھی عمل نہیں کرے گا تو وہ بھی منافقت کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو انسان کے دل میں ہے وہی اس کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، تو تاکہ کل جو ہے وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ